اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات کا دوسرا آن لائن سیشن کرنے جا رہے ہیں۔ آج جو چیپٹر ہم پڑھیں گے وہ عبادات میں سے ہے، اور عبادات میں چونکہ سب سے پہلے نماز آتی ہے، تو نماز سے پہلے نماز کی طرف بلانے کے لیے جو اعلان کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو وہ اعلان جو ہے وہ کیا ہے؟ اذان کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو سب سے پہلے اذان کا معنی اور مفہوم جان لیتے ہیں۔ تو اذان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں اعلان کرنا یا بلانا، اور اذان کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ اذان سے مراد یہ ہے کہ وہ مخصوص الفاظ و کلمات جن کے ذریعے دن اور رات میں 5 مرتبہ مسلمانوں کو ایک مخصوص عبادت یعنی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو یہ اذان کی تعریف اور اس کا مطلب ہو گیا۔ اب ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ تو اذان کا معنی اور مفہوم: دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں پوری دنیا کے کسی نہ کسی کونے سے بالعموم اور مسلمان ممالک سے بالخصوص مسجد کے بلند و بالا میناروں سے اللہ اکبر کی صدا سنائی دیتی ہے، جسے اذان کہا جاتا ہے۔ بالعموم کا مطلب ہوتا ہے عام طور پر، اور بالخصوص کا مطلب ہوتا ہے خاص طور پر۔ تو پوری دنیا میں کسی نہ کسی جگہ پہ اذان ہو ہی رہی ہوتی ہے۔ اذان کے لغوی معنی منادی کرنا، اعلان کرنا یا بلانا ہے۔ منادی کرنا کا مطلب بھی اعلان کرنا ہی ہوتا ہے۔ اذان سے مراد وہ مخصوص الفاظ و کلمات ہیں جن کے ذریعے دن اور رات میں 5 مرتبہ مسلمانوں کو ایک مخصوص عبادت یعنی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ یہ اسلام ہی کی انفرادیت ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے اذان کے ذریعے بلانے اور اکٹھے کرنے کا ایسا خوبصورت انداز اور جامع طریقہ مقرر کیا ہے۔ انفرادیت کہتے ہیں کہ مطلب سب سے الگ۔ یہ اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ نماز کے لیے اذان کے ذریعے بلایا جاتا ہے۔ تو یہ ایسا طریقہ ہے کہ یہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب میں عبادت کے لیے بلانے کے مختلف طریقے ہیں، کہیں پہ ڈھول پیٹا جاتا ہے، کہیں پہ کوئی خاص آواز لگائی جاتی ہے، لیکن یہ اسلام کی انفرادیت اور اسلام کا اکیلا پن ہے۔ اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں پر نماز کے لیے اذان کے ذریعے بلایا جاتا ہے۔ انسان اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے بعض اوقات غافل ہو جاتا ہے، تو اذان کے ذریعے اسے احساس دلایا جاتا ہے کہ نماز باجماعت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ نجی کا مطلب ہوتا ہے ذاتی، جو آپ کی ذاتی مصروفیات ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں نجی۔ تو انسان ان میں بعض اوقات اتنا بزی ہو جاتا ہے، اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ عبادت سے اور نماز سے غافل ہو جاتا ہے، اس کو نماز کا خیال نہیں رہتا۔ تو اس لیے اذان دی جاتی ہے تاکہ اس کو خیال ہو جائے کہ یہ عبادت کا وقت ہے، لہذا نماز کی تیاری کی جائے۔ اذان میں جو الفاظ شریعت نے مقرر کیے ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ توحید کی گواہی دی جاتی ہے، یعنی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور اس کے بعد توحید کی گواہی دی جاتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دی جاتی ہے۔ رسالت کی گواہی کون سے الفاظ میں دی جاتی ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ شہادت کی گواہی ہو گئی۔ پھر نماز کا بلاوا ہو جاتا ہے، یعنی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ یہ نماز کا بلاوا ہو گیا، نماز کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز کو کامیابی اور فلاح کا ذریعہ بتاتے ہوئے نماز میں شریک ہونے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو جملہ کہا جاتا ہے نماز میں وہ ہوتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نماز جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ ہے، تو اس میں شریک ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان کی جاتی ہے، یعنی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اس کے بعد پھر توحید کی گواہی دے کر اذان ختم کی جاتی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ مکمل نماز ہے جس میں اس طریقے سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد توحید کی گواہی دی جاتی ہے، پھر رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، پھر نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، اور پھر نماز کو کامیابی کا ذریعہ بتایا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور پھر توحید کی گواہی دے کر اذان ختم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اذان کی ابتدا کے بارے میں ہے کہ اذان کی ابتدا کب ہوئی۔
تو ابتدائی اسلام میں کفار مکہ کے شر اور ظلم کی وجہ سے مسلمان کھلے عام نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، یعنی مسلمان اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے، کسی ایک جگہ پہ جمع ہو کر سارے کھلم کھلا عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی تو اس وقت چونکہ کفار مکہ کا خوف نہیں رہا، ان کا ڈر نہیں رہا، تو اس لیے پھر باجماعت نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ مسلمان دیکھتے تھے کہ دیگر مذاہب کے لوگوں میں ان کی عبادت کے اوقات میں انہیں متوجہ کرنے کے لیے مختلف طریقے رائج تھے۔ رائج کا مطلب رواج، یعنی بہت سارے طریقے وہ اختیار کرتے تھے اپنے لوگوں کو عبادت کے لیے بلانے کے لیے۔ مثلا نصارہ کے ہاں ناقوس جو 2 لکڑیاں ہوا کرتی تھی، ایک لکڑی کو دوسری لکڑی لگانے سے آواز پیدا ہوتی تھی، یعنی ان کے پاس ایک اس طرح کا آلہ تھا جو 2 لکڑیاں ہوتی تھی، ایک کو دوسرے پر لگاتے تھے تو اس سے آواز پیدا ہوتی تھی، تو وہ آواز سن کر نصارہ یعنی عیسائی یہ سمجھ لیتے تھے کہ ہماری عبادت کا وقت ہو گیا، کے ذریعے لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا۔ یہودی بگل جو سینگ کی طرح ایک آلہ تھا، سینگ کی طرح کا ایک آلہ تھا جس میں پھونک ماری جاتی تھی تو اس سے آواز پیدا ہوتی تھی، بجاتے تھے۔ ضرورت محسوس کی گئی کہ مسلمانوں کو نماز باجماعت کے بلانے اور متوجہ کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا تو مختلف تجاویز سامنے آئی۔ تجویز کی جمع ہے، مطلب مختلف آراء، مختلف رائے لوگوں کی ہوئی۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بالخصوص حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اذان کے کلمات اور ترتیب سکھا دی گئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی کے ذریعے اذان کے یہی کلمات بتائے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو مختلف صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے، تو پھر بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن میں خصوصاً حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا یہ طریقہ اذان کا یہ طریقہ بتا دیا اور یہ کلمات ان کو سکھا دیے گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی کے ذریعے اذان کے یہ کلمات سکھا دیے گئے، تو اس طرح اذان شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کے لیے مقرر فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان سکھائی اور ان کو اذان دینے کے لیے مقرر فرما دیا، کیونکہ ان کی آواز بلند تھی اور دور تک آواز جاتی تھی۔ پہلے زمانے میں لاؤڈ سپیکر وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو اس لیے جس کی آواز اونچی ہوتی تھی اس کو اذان کے لیے مؤذن منتخب کیا جاتا تھا، تو یہی وجہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سکھائی تھی۔ جب وہ اذان سیکھ چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فجر کی اذان کہو تو حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم بھی کہا کرو، جس کے معنی ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، کیونکہ اس وقت لوگوں کے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لوگ نیند میں ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اذان میں بڑھوا دیا کہ الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان میں، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اذان اور مؤذن کی فضیلت ہے۔ مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والے کو، جو شخص اذان دیتا ہے اسے مؤذن کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اذان اور مؤذن کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اذان دینے والے کے لیے بے انتہا اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اسلامی معاشرے میں مؤذن کو خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو نیکی اور بھلائی کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور جتنے زیادہ لوگ اس کی آواز سن کر مسجد کی طرف آتے ہیں اتنا ہی زیادہ ثواب مؤذن کے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ فیصلہ کرنے کے لیے کوڑا ڈالنا پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے روز لوگوں میں بلند ہوں گی۔ یہاں پہ مؤذن کی جو فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے کہ مؤذن جو ہے قیامت کے دن اس کی گردن دوسرے لوگوں سے بلند ہوگی اذان دینے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اور اذان دینے کا کیا ثواب ہے تو سب لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، یعنی سب یہ کوشش کریں کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہو جاؤں، سب یہ کوشش کریں کہ اذان میں دوں، اور اتنا زیادہ اس میں لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے۔ قرعہ ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے پرچیاں لکھ کر ڈالی جاتی ہیں کسی ایک کا نام نکالنے کے لیے، تو اسی کو کہتے ہیں قرعہ ڈالنا۔ تو یعنی کہ اس طرح پھر فیصلہ کیا جائے، اتنے زیادہ لوگ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مؤذن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔
اسی طرح مؤذن چونکہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، تو جتنے بھی لوگ اس کی آواز سن کر نماز کے لیے آتے ہیں ان سب کا ثواب بھی مؤذن کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ اذان دینے کے وقت شیطان ایسی جگہ بھاگ جاتا ہے جہاں پر اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اذان جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو اذان میں چونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس لیے اذان سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز سنائی دیتی ہے وہاں تک رہنے والے جن اور انسان قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ جہاں تک بھی اذان کی آواز جائے گی وہاں تک رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جن ہیں، وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ثواب کی نیت سے 7 سال اذان دی اس کے لیے آگ سے نجات لکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے کہ جس شخص نے ثواب کی نیت سے، یعنی اور کوئی نیت نہ ہو اس کی، صرف اور صرف ثواب کی نیت ہو، تو اس کے لیے آگ سے، جہنم کی آگ سے نجات لکھی جاتی ہے، یعنی وہ جہنم کی آگ اس کو نہیں جلا سکے گی۔ قدرتی آفات مثلا شدید بارش، سخت قسم کی آندھی، طوفان اور زلزلہ وغیرہ کے دوران اذان دینے کی برکت سے یہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اس طرح آتش زدگی کے دوران بھی اذان دینے سے مصیبت دفع ہو جاتی ہے۔ قدرتی آفات جتنے بھی ہوتی ہیں، مثلا بہت سخت بارش ہے، آندھی ہے، طوفان وغیرہ آیا ہوا ہے، یہ زلزلہ وغیرہ آ رہا ہے، تو اس وقت اگر اذان دی جائے تو یہ ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹل جانے کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا۔ اسی طرح کہیں پر آگ لگ جائے تو وہاں پر بھی اگر اذان دی جائے تو اذان دینے سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، دفع ہو جاتی ہے، مطلب دور ہو جاتی ہے۔ جن، بھوت اور مرگی کی بیماری دفع کرنے کے لیے بھی اذان دینے میں بڑی تاثیر ہے۔ کسی کے اوپر جنات کا سایہ ہو یا بھوت وغیرہ کا سایہ ہو، اسی طرح کسی کو مرگی کی بیماری ہو۔ مرگی کی بیماری کیا ہوتی ہے کہ جسم میں جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان جو ہے وہ بالکل بے ہوش سا ہو جاتا ہے، تو وہ دور کرنے کے لیے بھی اذان دینے میں بڑی تاثیر ہے، یعنی اذان میں بہت اثر ہے۔ اس سے اس کا علاج، اذان سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر جہاں بھی ہوگا وہاں یہ ساری چیزیں خود ہی دور ہو جائیں گی، اور اذان بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس لیے وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے اذان کی معاشرتی اہمیت، یعنی معاشرے میں اذان کی کیا اہمیت ہے۔ اسلام میں شرعی نقطہ نظر سے مؤذن پر اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا فرمانے کے ساتھ ساتھ اسے مسلمانوں کا امین بھی قرار دیا ہے۔ یعنی مؤذن جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا امین ہے، یعنی مسلمانوں کا امانت دار ہے، چونکہ وہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے، یعنی اذان دے رہا ہے، تو اس لیے وہ مسلمانوں کا امانت دار ہے۔ مسلمان کی زندگی میں نظم و ضبط لانے میں اور پابندی اوقات کا عادی بنانے میں اذان اہم کردار ادا کرتی ہے۔ چونکہ وقت مقررہ پر اذان دی جاتی ہے تو اس لیے انسان وقت کا پابند ہو جاتا ہے۔ اذان مسلمانوں کی نماز باجماعت کی تیاری کے لیے اہم ذریعہ ہے۔ اذان سننے کے بعد ان کے اندر مسجد کی طرف جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے تاکہ وہ باجماعت نماز پڑھ کر جماعت کا ثواب حاصل کر سکیں اور جماعت میں شریک ہونے والے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہو سکے۔ ایک انسان اذان کی آواز سن کے مسجد جاتا ہے، پھر مسجد میں وہ دوسرے لوگوں سے ملتا ہے، اس کو سب کے حالات کا علم ہوتا ہے، تو اس لیے اذان کی بڑی اہمیت ہے۔ اذان سننے کے بعد مسلمانوں کے اندر مسجد کی طرف جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے تاکہ وہ باجماعت نماز پڑھ کر جماعت کا ثواب حاصل کریں۔ خواتین گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کرتی ہیں، گویا معاشرے کا ہر فرد ایک وقت میں نظم و ضبط کے ساتھ مصروف عبادت ہو جاتا ہے۔ تو نماز نظم و ضبط سکھاتی ہے، یعنی انسان کو پابند بناتی ہے، وقت کا پابند بناتی ہے، وہ اپنا ہر کام وقت پر کرنے والا بن جاتا ہے۔ مسلمان گھرانوں میں بچے کی پیدائش کے وقت اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اس طرح دنیا میں آنے کے بعد پہلا پیغام بچے کو یہی سنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی اور عظمت والی ہے۔ عظمت کا مطلب بھی بڑا ہونا ہے۔ اذان کے آداب، اذان جب ہو رہی ہو تو اس وقت کیا آداب ہم پر عائد ہوتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اذان کے وقت خاموش رہنا چاہیے، توجہ سے سننا اور کلمات اذان پر غور و فکر کرنا، یعنی جب اذان ہو رہی ہو تو انسان کو خاموش رہنا چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے، توجہ سے اذان کو سننا چاہیے اور اذان کے جو کلمات ہیں ان پر غور و فکر کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ جب مؤذن اذان کے جو کلمات کہے تو سننے والا اس کے موافق بعینی ہی وہی کلمات دہرائے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت سننے والا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ اذان کا جواب دینا چاہیے، یعنی مؤذن جو کلمات کہہ رہا ہے انسان کو بھی، سننے والے کو بھی وہی کلمات ہو بہو، بعینی ہی کا مطلب ہوتا ہے ویسے ہی جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ویسے ہی وہ کلمات دہرانے چاہیے۔ البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت سننے والا کیا کہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اذان کے بعد معصورہ دعائیں، معصورہ کا مطلب ہوتا ہے وہ دعائیں جو قرآن و
حدیث میں بیان کی گئی ہوں۔ تو یہ جو دعا ہے اذان کے بعد کی، یہ حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اذان کے بعد درجہ ذیل دعائیں پڑھی جائیں۔ پہلی والی جو دعا ہے یہ حدیث میں ذکر ہے اور دوسری والی قرآن میں ذکر ہے۔ پہلی والی دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اس کے بعد آگے اور اضافہ کیا جاتا ہے انک لا تخلف المیعاد۔ تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور ہر اذان کے بعد پڑھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسری دعا ہے جو قرآن پاک میں ذکر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے اور پھر آخر میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو اذان سننے کے بعد یہ سارے اذکار کرنے چاہیے۔ سبق کا خلاصہ کیا ہوا کہ اذان کے لغوی معنی ہیں منادی کرنا، اعلان کرنا اور بلانا۔ اذان سے مراد وہ مخصوص الفاظ ہیں جن کے ذریعے مسلمانوں کو دن رات میں 5 مرتبہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اذان میں جو الفاظ شریعت نے مقرر کیے ہیں، شریعت کا مطلب ہوتا ہے دین نے، اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور توحید کی گواہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے، پھر نماز کے لیے بلاوا اور فلاح کے لیے آنے کی دعوت ہے، یعنی کامیابی، فلاح کہتے ہیں کامیابی کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور توحید کے الفاظ ہیں۔ اذان کی فضیلت کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے یہاں تک کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا فرمانے کے ساتھ ساتھ اسے مسلمانوں کا امین یعنی امانت دار قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر یہ آپ کا دوسرا چیپٹر مکمل ہو جاتا ہے، اس کا لیکچر مکمل ہوا۔ اس کا جو اسائنمنٹ ہے وہ تیار ہے، آپ آ کر لے کر جائیں اور اسے اپنی کاپیوں میں لکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعائیں جو اوپر ذکر کی گئی ہیں یہ بھی یاد کریں، اور ساتھ میں آپ کو 5 حدیث دی گئی ہیں وہ بھی اپنی کاپیوں میں لکھیں اور انہیں ترجمے سمیت یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔